ہمیں پاکستان کے بعد افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف جا کر ووٹ دیا، یعنی کہ پاکستان کو ایک ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ ووٹ دیا کہ پاکستان ایک ملک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کو ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو نفرت ہے یہ کوئی آج یا کل یا کچھ سالوں کی نہیں ہے نفرت، بلکہ یہ نفرت تب سے ہی چلتی آ رہی ہے جب پاکستان وجود میں آیا، یعنی کہ 1947 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان 1947 کو جو ہے وجود میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے پہلا ہی ووٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں افغانستان کی جانب سے کہ پاکستان کو ملک نہیں ہونا چاہیے، ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے ظاہر ہے نفرت جو ہے وہ پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اور تو ہمارے بارڈر جو وہ ساتھ ملتے ہیں، تو کیوں نہ اس نفرت کو جو ہے وہ بھائی چارے میں ایک محبت میں بدلا جائے۔ اور وہ کیسے پاکستان کوشش کرتا ہے؟ پاکستان آج سے 40-50 سال پہلے جب افغانستان پہ ایک مشکل وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر قبضہ ہونے لگتا ہے، ان کی جانوں کو، مالوں کو، ان کی عزتوں کو خطرہ ہوتا ہے، تو پاکستان اپنا بارڈر کھول دیتا ہے، اور پاکستان بارڈر کھولنے کے ساتھ ساتھ ان کو کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی تعداد میں پاکستان آ سکتے ہیں آپ پاکستان میں آئیے، آپ کو پاکستان میں تمام تر ہم جو سہولیات ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ان سہولیات کے ساتھ کیا جائے گا، پاکستان کے اندر رہیں، پاکستان کے اندر نوکریاں کریں، پاکستان کے اندر کاروبار کریں، پاکستان کے اندر گھومیں پھریں، اور یہ 40 سے 50 سال پاکستان کے اندر رہے۔ اب فرض کریں اگر کوئی 1 سال کا بچہ اس وقت پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 40 45 50 سال کے قریب ان کی عمریں جو ہیں، انہوں نے پاکستان میں کاروبار بھی کیے، پاکستان میں بزنس کیے، پاکستان میں پیسہ کمایا، پاکستان میں گھومے پھرے، ان کو کبھی بھی کہیں پر نہ روکا گیا، نہ کسی قسم کی جو ہے ان کو پابندی لگائی گئی بھئی یہ جو جگہ ہے یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، تم لوگ افغانستانی ہو، تم لوگ ریفیوجیز ہو، تم لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے تو تم لوگ یہاں پہ نہیں جا سکتے۔ نہیں، انہوں نے تمام تر پاکستان کی سہولیات جو ہیں ان کا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے جو نفرت ہے، بغض ہے، وہ ان کے دل سے نہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ انہوں نے پاکستان کو نفرت دی، انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی دی، انہوں نے پاکستان کو سمگلنگ دی، سمگلنگ چاہے وہ انسانوں کی تھی یا وہ سمگلنگ تھی منشیات کی۔ اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے ایک افغانی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے پاکستان تو جو ہے وہ پیسوں پہ چلتا ہے، تم لوگ مجھے پیسے دو، جو مرضی آپ لوگ کہو گے میں کروں گا۔ یعنی کہ یہ پیسوں کے لیے، یہی وہ لوگ تھے جو پیسوں کے لیے پاکستان کے دشمن لوگ جو ممالک ہیں ان سے پیسے لے کر انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، خود کچھ بمباریاں دھماکے کیے، اور اس طرح کے تمام تر جو ہے وہ معاملات کیے۔ لیکن جب پاکستان نے اب ان کو کہا کہ ظاہر ہے اب وہاں پر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ صحیح ہے، بہتر ہے، تو آپ لوگ واپس چلے جائیں، وہاں کے حالات جو ہے وہ نارمل آتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر اپنی نفرت کا جو ہے وہ دکھایا کہ وہ کس طرح پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے مکانات توڑے، یہاں سے جاتے ہوئے تمام وہ چیزیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچائے کہ کہیں پاکستان اس کا استعمال نہ کر لے۔ حالانکہ یہ 40 سال سے خود پاکستان کی فیسیلیٹیٹ کو جو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ گھر تک جو ہے وہ محفوظ نہیں چھوڑ کے گئے کہ کہیں پاکستانی کو اس کے اندر قیام نہ کر لے، کہیں اس کو پاکستانی جو ہے وہ استعمال نہ کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بڑا دشمن جو ہے ہندوستان ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہندوستان سے جا کے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑی نفرت دیکھی گئی ہے افغانیوں کے دل میں کہ وہ کس طرح پاکستانی شائقین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پر جب پاکستان کا جو ہے کسی اور کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا بھارت کا میچ ہوتا ہے تو یہ بھارت کے ساتھ جو ہے ہو جاتے ہیں، یا افغانستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تب یہ بھائی چارے کی طرح جو ہے یہ بھارت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے شائقین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تب سے اور ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی نفرت، کتنا بغض جو ہے ان کے دلوں میں پاکستان کے حوالے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تمام تر سینیریو، یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ افغانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، ان کو ان کے ساتھ کیوں ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یا ان کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ افغانی بارڈر ہی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں استعمال ہوتا ہے، افغان بارڈر ہی سے جو ہے وہ دہشت گردی بھی پاکستان میں آتی ہے، افغان بارڈر سے ہی ہے منشیات بھی پاکستان میں آتی ہے، افغان بارڈر سے ہی سمگلنگ ہوتی ہے لوگوں کی، انسانوں کی، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں اور مختلف سینیریوز جو ہیں وہ مشکل گھڑی کی طرف جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب افغانستان نے ایک اور جو پروپیگنڈا وہ یہ کیا ہے پاکستانیوں کا تھوڑا سا دل جو ہے وہ کھٹا کرنے کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پر مہنگے انار کھا رہے ہیں، یہاں انار جو ہے وہ 130 ہے، پاکستان میں انار جو ہے 1500 روپے ہے، بارڈر آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، کھول دو تو سستا انار آپ لوگوں کو کھانے کو مل جائے۔ لیکن پھر وہیں پر پاکستانیوں نے جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمیں سستا انار نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ امن چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے اندر سمگلنگ کا خاتمہ چاہیے، اور وہ خاتمہ تب بھی ہو سکتا ہے جب افغان اور بارڈر کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے، چاہے اس کے بدلے ہمیں مہنگا انار کھانا پڑے، یا ہم انار جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں گے، انگور ہو گئے، چلغوزے ہو گئے، مہنگے ہو جائیں گے، ہم کھانا چھوڑ دیں گے، لیکن
ہم پاکستان کے اندر نہ دہشت گردی برداشت کریں گے، نہ انسانی اسمگلنگ برداشت کریں گے، نہ ہی ہم کسی قسم کا کوئی اور ایسا انسیڈنٹ برداشت کریں گے جس کے اندر پاکستان کی مال و جان کو خطرہ ہو۔ تو یہ میرے خیال میں افغانستان کے لیے اب کھلا چیلنج بھی ہے اور افغانستان کے لیے کھلا پیغام بھی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک ہے، وہ اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور اب اس وقت جو ہے اداروں نے اور پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی صورت بھی افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو، افغانستان سے ہونے والی اسمگلنگ کو جو ہے اپنے ملک کے اندر کسی بھی صورت میں نہ تو اجازت دیں گے، نہ ہی الاؤ کریں گے، اور نہ ہی لیگل طریقے سے یہ کوشش کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور اس طرح کے تمام معاملات بھی جو ہیں وہ افغانستان اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اب پاکستان ایک ہو کر کیسے ان تمام دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑتا ہے۔